نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ہم تحلیل صرفی اور نحوی کر رہے ہیں اور 112 آیات مکمل کر چکے ہیں۔ تو آج جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے آیت نمبر 113 تو یہ ایک بڑی اہم آیت مبارکہ ہے اس لحاظ سے بھی کہ تاریخ کے بارے میں ہمیں یہود اور نصارہ کی جو سائیکی ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے تھے۔ وہ اپنی کتابوں کی تلاوت بھی کرتے تھے، پڑھتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی وہ کیا کرتے تھے۔ ایک تو اس لحاظ سے، اور دوسرا یہ کہ آج کل کے سینیریو میں ہم مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھنے والے ہیں، پچھلے انبیاء ان کی کتابوں پر یقین رکھنے والے ہیں، تو ہماری بھی اس کے اندر ایک سائیکی بتائی جا رہی ہے، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ ایک درس ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ مبارکہ ہمیں یہ آپ کے سامنے ہے، اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی مشکل الفاظ پہ غور کریں گے، ترجمہ کریں گے اور پھر مفہوم کو ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اس آیت مبارکہ کی ابتدا ہے واو کے ساتھ، وقالت، تو واو جو ہے حرف استئناف ہے مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، قالت فعل ماض مبنی علی الفتح والتاء تاء تانیث، یہ تا جو ہے یہ مؤنث کی نشانی ہے، حرف ہے مبنی علی السکون، اور اس کے نیچے جو آپ زیر دیکھ رہے ہیں تو یہ جو زیر ہے کسرہ ہے، یہ فعل کی اپنی نہیں ہے، کیونکہ تا تو ساکن ہوتی ہے، چونکہ الیہود کے پیچھے جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اور اس کو اپنے پچھلے حرف اور اگلے حرف کو ملانے کی عادت ہے اور خود وہ تلفظ سے گر جاتی ہے، یعنی التقاء الساکنین کی وجہ سے ہم نے تا کے نیچے زیر لگائی۔ الیہود فاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ، اور یہ جملہ قالت یہ استئنافیہ ہے، اور جملہ استئنافیہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ لا محل لها من الاعراب۔ لیست یہ فعل ماض ناقص جامد، جامد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کا فعل امر ہے اور نہ اس کا فعل مضارع ہے، فتح کے اوپر مبنی ہے، اور اس کے نیچے بھی زیر کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہی ہے جو قالت کے نیچے جو زیر ہے اس کی ہے، اور تا تاء تانیث ہے، حرف مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب۔ النصارى یہ دراصل نصران کی جمع ہے، نصارہ، اور یہ لیسا کا اسم ہے، اور لیسا کا اسم مرفوع ہوتا ہے کانا کی طرح، تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی جو رفع کی علامت ہے وہ ہے الضمہ المقدرہ علی الالف للتعذر۔ نصارہ چونکہ اس میں مقصور ہے نا، تو مقصور کے اوپر یعنی الف کے اوپر حرکت کا پڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، شیء اسم مجرور علی کی وجہ سے ہے بالکسرہ ظاہرہ، یہ جو جار مجرور ہیں
اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شبہ جملہ ہے اور محلاً منصوب ہے کیونکہ یہ لیسا کی خبر ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو خبر ہے وہ معذوف ہے لیسا کی، اس سے یہ متعلق ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے لیست النصارى علی شیء، یہ محلاً منصوب ہے کیونکہ مقول القول ہے، قالت پیچھے ہے نا۔ پھر اس کے بعد وقالت، اس میں جو واو ہے یہ حرف عطف ہے، فتح پہ مبنی ہے، لا محل له من الاعراب۔ قالت کے اعراب ہم اسی طرح کریں گے جو شروع میں ہم نے قالت کے کیے تھے۔ اور نصارہ یہاں پہ فاعل مرفوع ہے بالضمہ المقدرہ علی الالف للتعذر، اور یہ جو جملہ ہے قالت یہ معطوف ہے پچھلے جملے پہ یعنی قالت پہ۔ پھر آگے جو لیست ہے اس کے اعراب بھی ویسے ہی ہیں جو پیچھے ہم نے لیست کے کیے۔ اس میں الیہود اسم لیسا ہے، مرفوع ہے بالضمہ ظاہرہ، اعلیٰ حرف جر ہے، اور شیئن اس میں مجرور ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ اعلیٰ شیئن جار اور مجرور یہ شبہ جملہ ہے، محلاً منصوب ہے چونکہ یہ لیسا کی خبر ہے، یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ لیسا کی خبر دراصل محذوف ہے، اس سے یہ متعلق ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے لیست یہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مقول القول ہے، قالت کے بعد آیا ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس میں واو حالیہ ہے، یہ حرف مبنی ہے فتح پہ لا محل له من الاعراب، اور ہم ضمیر منفصل ہے مبنی علی السکون ہے، محلاً مرفوع مبتدا ہے۔ یتلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور واو یہ ضمیر متصل ہے مبنی علی السکون ہے، محلاً مرفوع فاعل ہے۔ الکتابہ مفعول بہ منصوب بالفتحہ الظاہرہ، اور یہ جو جملہ فعلیہ ہے یتلون الکتابہ یہ محلاً مرفوع ہے، یہ خبر ہے مبتدا کی، ہم نے کہا تھا نا کہ وہ مبتدا ہے تو اس کی یہ خبر ہے، لیکن پورا کا پورا جملہ ہم یتلون الکتابہ یہ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ کذالک، اس میں جو کاف ہے حرف جر و تشبیہ ہے، فتح پہ مبنی ہے لا محل له من الاعراب، ذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے مبنی علی السکون ہے، فی محل جر ہے کاف کی وجہ سے، لام للبعد ہے، اور کاف للخطاب ہے حرف خطاب۔ کذالک یہ جار اور مجرور یہ کس سے متعلق ہے؟ یہ دراصل یہاں پہ ایک صفت تھی مفعول مطلق کی، وہ محذوف ہے، اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ قالت الیہود والنصارى قولا مثل ذلك، یہ قولا یہاں پہ محذوف ہے جو کہ مفعول مطلق بنتا ہے، اور مثل ذلك یا کذالک اس کی صفت بن رہی ہے۔ قال فعل ماض مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، الذین اسم موصول مبنی علی الفتح فی محل رفع فاعل، یہ جو جملہ ہے قال اس کو ہم کہیں گے جملہ استئنافیہ ہے، جملہ فعلیہ استئنافیہ ہے، لا محل لها من الاعراب۔ لا یعلمون میں لا حرف نفی ہے مبنی علی السکون ہے، یعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے، واو ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً مرفوع فاعل ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے لا یعلمون یہ صلۃ الموصول ہے، لا محل لها من الاعراب، الذین ہم نے اس میں موصول کہا تھا نا اس کا یہ صلہ ہے، مثل یہ مفعول بھی منصوب، وعلامت نصبہ الفتحہ، اور یہ مضاف ہے۔ قولہم، قول مضاف الیہ مجرور ہے بالکسرہ الظاہرہ، اور پھر یہ مضاف ہے، اور ہم ضمیر متصل ہے مبنی محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے۔ فاللہ، یہ جو الفا ہے فا اس کو ہم حرف استئناف کہیں گے کہ ایک نیا جملہ اس سے شروع ہو رہا ہے، اور اللہ لفظ الجلالہ ہے، مبتدا واقع ہو رہا ہے اس لیے مرفوع ہے بالضمہ ظاہرہ، یحکم فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، اور فاعل مستتر تقدیرہ ہوا۔ بینہم یہ ظرف مکان ہے منصوب، بینہ ان کے اوپر زبر ہے، علامت نصبہ الفتحۃ الظاہرہ، یہ کس سے متعلق ہے؟
یہ یحکم سے متعلق ہے، اور بینہم میں ہم ضمیر متصل ہے مبنی محلاً مجرور ہے مضاف الیہ، اور یہ جو جملہ ہے نا یحکم بینہم، یہ محلاً مرفوع ہے، خبر واقع ہو رہا ہے مبتدا کی، اللہ لفظ جلالہ مبتدا تھا نا، اس کی یہ خبر ہے، اور یہ جملہ اپنے مبتدا اور خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ بنے گا، یہ جملہ اسمیہ استئنافیہ ہے، لا محل لہا من الاعراب، کیونکہ نیا جملہ ہے نا، فا کے بعد آیا۔ یوم القیامت، یوم ظرف زمان ہے، منصوب ہے بالفتحہ ظاہرہ ہے، کس سے متعلق ہے؟ یحکم سے، اور یہ مضاف واقع ہو رہا ہے، القیامہ مضاف الیہ مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ، فیما، فی حرف جر ہے مبنی ہے علی السکون کے اوپر، اور ماں کیا ہے؟ اسم موصول ہے مبنی علی السکون ہے، فی محل جر ہے فی کی وجہ سے، اور یہ جو جار اور مجرور ہے فیما، یہ کس فعل سے متعلق ہیں؟ یحکم۔ کانو فعل ماض ناقص مبنی علی الدم، اور اس کے ساتھ جو واو ہے واو الجماعہ، یہ ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً مرفوع ہے، یہ اسم کانا ہے، اور الف جو ہے وہ الف الفارقہ بھی کہتے ہیں، للتفریق بھی کہتے ہیں۔ فی حرف جر مبنی علی السکون ہے، اور ہا ضمیر متصل ہے مبنی علی الکسرہ ہے محلاً مجرور ہے، اور یہ جو جار اور مجرور ہے یہ کس فعل سے متعلق ہے؟ یختلفون۔ تو یختلفون کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے، واو ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً مرفوع ہے فاعل، اور یہ جملہ فعلیہ ہے نا یختلفون، تو یہ محلاً منصوب ہے کانا کی خبر، اور پورا جملہ کانوا فیہ یختلفون یہ صلۃ الموصول ہے، موصول کیا تھا؟ ما، اس کا یہ صلہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس کے اعراب تھے۔ مشکل الفاظ دیکھیں، قالت کا مطلب کہا، یہود سے مراد بنی اسرائیل ہیں یہودی، اور نصارہ سے مراد عیسائی ہیں، یہ نصران کی جمع ہے نصارہ۔ یتلونا تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں، مثل قولہم ان کے قول کی طرح، یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا، یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کیجئے۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، لیست النصارى علی شیء، عیسائی کسی شے پر نہیں، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں، کذالک اسی طرح، قال الذین لا یعلمون وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، انہوں نے مثل قولہم ایسی ہی بات کہی، فاللہ یحکم بینہم تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا، یحکم بینہم ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، یوم القیامت قیامت والے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون جس میں یہ لوگ جھگڑا کرتے تھے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس آیت مبارکہ پہ غور کیجئے، بہت ہی اہم پیغام ہے جو قرآن مجید نے ہمیں یہاں پہ دیا ہے، اور ایک انتہائی اہم حقیقت کو منکشف کیا ہے، ایک ایسی حقیقت جو ہمارے دین، ہمارے کردار اور ہمارے روحانی سفر کا رخ طے کرتی ہے۔ یقین کیجئے یہ ہماری ڈائریکشن بناتی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کتاب پڑھنے کے باوجود، تلاوت کرنے کے باوجود، یہ دونوں فرقے یہود اور نصارہ ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں تعصب ہے، خود کو حق پر اور دوسروں کو باطل پر سمجھنے کی ضد کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا ایسے ہی ان لوگوں نے کہا جو کچھ نہیں جانتے، یعنی بت پرست، دہریے، جاہل، فرقہ پرست، اپنے اپنے فرقوں کے تعصب میں مبتلا لوگ، ان کو یہاں پہ قرآن نے بے علم کہا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ دوسرے سب غلط ہیں،
ہم نجات پانے والے، ہم جنتی ہیں۔ اب دیکھیے، علم رکھنے والے اور جاہل جب ضد اور تکبر میں مبتلا ہو جائیں تو ایک ہی صف میں آ جاتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ علم بغیر عمل اور فہم، بغیر عاجزی، انسان کو ہدایت کے بجائے گمراہی کے قریب لے جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، لیکن آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ کیا ہم واقعی اس علم پر عمل کرتے ہیں جو ہمیں ملا ہے؟ کیا ہم دوسروں کو صرف اس لیے غلط کہتے ہیں کہ ان کا راستہ ہم سے مختلف ہے؟ کیا ہم اپنے فرقے، اپنے گروہ، اپنی نسبت پر خوش ہیں یا سچائی کی تلاش میں؟ یاد رکھیے، ہر فرقہ، ہر گروہ اپنے نظریے پر خوش ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اگر خوشی ہدایت پر نہ ہو تو وہ خوشی ایک فریب ہے، اور یہ فریب صرف گمراہ فرقوں میں نہیں بلکہ اس وقت یہ گمراہی ہمیں بکھری ہوئی، منتشر اور امت کی رگوں پے میں سرایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن اصل کامیابی کس میں ہے؟ اصل کامیابی ہدایت کی پیروی میں ہے، نفس کے تزکیے میں ہے، مبدا و معاد کی معرفت میں ہے، عاجزی اور سچائی کی تلاش میں ہے۔ یاد رکھیے کہ دعویٰ بغیر دلیل کے صرف دھوکہ ہے، علم بغیر عمل بوجھ ہے، رہبری بغیر قربانی گمراہی ہے۔ ایسے لوگ صرف خود نہیں برباد ہوتے بلکہ دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں بڑے سیانے لوگ بھی گزرے ہیں، ان میں ایک شیخ صدر الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرا نام محمود ہے مگر لوگ مجھے عارف کہتے ہیں۔ تو شیخ نے پوچھا، کیا تو نے اپنی ذات کو پہچانا ہے؟ کیونکہ تیرا نام تو عارف ہے۔ تو وہ بولا، میں نے کئی کتابیں پڑھی ہیں، مشائخ کے اقوال یاد کیے ہیں، مجھے بہت کچھ یاد ہے۔ تو شیخ نے کہا، یہ تو دوسروں کی باتیں ہیں، تیری اپنی حقیقت کیا ہے؟ تو محض تلاوت کر لینے سے، کتابیں پڑھ لینے سے، اقتباسات یاد کر لینے سے، کسی شیخ یا مشہور شخصیت کے اقوال دہرا دینے سے معرفت نہیں ملتی۔ معرفت وہ ہے جو دل کو بدل دے، عمل کو نکھار دے، انا کو ختم کر دے، رب کی رضا تک لے جائے۔ یاد رکھیے، صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ باتیں عمل میں نہ آئیں۔ صرف دعویٰ کرنے سے کوئی عارف نہیں بنتا جب تک وہ حقیقت کو نہ پالے، جب تک وہ اللہ کی کتاب کا صحیح فہم حاصل نہ کر لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہ ڈھالے۔ آج ہر شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، میں سچا ہوں، باقی سب غلط ہے۔ جس نظریے سے میرا تعلق ہے، جس گروہ سے میرا تعلق ہے، جس جماعت سے میں وابستہ ہوں، جو میرا مسلک ہے وہی صحیح ہے۔ ہر جگہ آپ کو یہی نظر آتا ہے۔ یہ دعویٰ بہت بڑا ہے اور اس کا بوجھ بہت بھاری۔ ہمیں اپنے دل کو جھانک کر دیکھنا ہوگا، اپنے نفس سے سوال کرنا ہوگا، کیا میرا راستہ واقعی ہدایت کا راستہ ہے؟ کیا یہ وہی صراط مستقیم ہے کہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جس کی دعا ہم مانگتے ہیں؟ یا میں صرف اپنے نظریے، اپنے نام، اپنے شیخ، اپنے فقہ کے اوپر فخر کر رہا ہوں؟ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنا ہوگا، تلاوت کے ساتھ تدبر کرنا ہوگا، دعوے کے ساتھ دلیلیں اکٹھی کرنی ہوں گی، اور اس سے بڑھ کر ہمیں عاجزی کے ساتھ ہدایت کی تلاش کرنا ہوگی، کیونکہ سچ یہی ہے جو راہ ہدایت پر ہے، وہی کامیاب ہے، باقی سب دعوے، فریب اور دھوکہ ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر شخص خود کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسرے کو گمراہ۔ ہر گروہ اپنے سوا سب کو باطل کہتا ہے بلکہ کافر کہتا ہے، اور ہر فرقہ دوسرے کو جہنم کا ایندھن تصور کرتا ہے۔ لیکن آج یہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ صرف ماضی کے یہود و نصارہ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ہمارے حال پر بھی مکمل صادق آتی ہے۔ یہ کتنی عجیب اور فکر انگیز حقیقت ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں اہل کتاب، آسمانی صحیفوں کے وارث، نبیوں کی امتیں، مگر ایک دوسرے کو دین سے خالی قرار دے رہے ہیں۔ یہود کہتے ہیں نصارہ کچھ بھی نہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ یہود صحیح دین پر نہیں، اور قرآن حیرت سے کہتا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ،
یہ سب دعوے تو وہ کر رہے ہیں، یہ سب کتاب پڑھنے والے ہیں، مگر ان کی زبان پر کفر کے فتوے ہیں اور دلوں میں تعصب کی آگ ہے۔ پھر فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون، ایسے ہی تو جاہل مشرکوں نے بھی کہا تھا۔ یعنی یہ فرق نہ رہا کہ کون عالم ہے اور کون جاہل، یہ سب ایک ہی صف میں آ گئے، فتوے باز، تعصب پرست اور حق سے دور۔ بڑی حیران کن بات ہے جو اس آیہ مبارکہ میں پیش کی جا رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، وہ یہ جب اس طرح کی بات کرتا ہے یہود اور نصارہ کی، تو وہ کوئی ہماری تاریخی علم میں کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ ان اقوام کی سائیکی کو ہمارے سامنے رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس سے سبق لیں۔ وہ باتیں جو اللہ کو پسند نہیں تھیں وہ لوگ کرتے تھے، ہم اس سے باز آ جائیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اختلافات کا ایک طوفان ہے جو مسجدوں کے اندر نظر آتا ہے، مسجدوں سے باہر نظر آتا ہے، سوشل میڈیا پر نظر آتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میرا فلاں فرقے سے تعلق ہے، دوسرا کہتا ہے میرا فلاں فرقے سے تعلق ہے، اور دعویٰ ہر ایک کا یہی ہے کہ ہمارا جو فرقہ ہے وہ ناجی ہے، ہم جنت میں جانے والے ہیں، اور باقی سب جو ہیں وہ دوزخی ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے، اگر دنیا کے اندر تم جھگڑتے ہو تو جھگڑتے رہو، اور اگر دعویٰ یہ ہے کہ تم نے جنت میں جانا ہے تو اس کی کوئی برہان لے کے آؤ، دلیل لے کر آؤ، اور وہ تو صالح اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، اچھا عقیدہ ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ نہیں لا سکتے تو پھر کل قیامت والے دن تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ میں کہ پھر اللہ جو ہے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان چیزوں کے بارے میں کہ جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ کے اوپر پھر غور کیجئے، دیکھیے کہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں اور اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ آج ہم بھی اسی دائرے میں کھڑے ہیں، آج فرقے فرقے میں بٹے ہم بھی ایک دوسرے کے خلاف یہی کہتے ہیں فلاں بدعتی ہے، فلاں دیوبندی ہے، فلاں بریلوی ہے، فلاں شیعہ ہے، یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ کوئی حدیث پڑھ کر دوسرے کو رد کرتا ہے، کوئی فقہ کے نام پر دوسرے کو کافر کہتا ہے، کوئی صوفی ہو کر دل والے ہونے کا دعویٰ کر کے بھی دوسروں کو حق سے خالی سمجھتا ہے۔ تو پھر کیا فرق رہ گیا ہمارے اور ان اہل کتاب میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ نہ تمہارے دعوے معتبر ہوں گے، نہ تمہارے فتوے وزنی ہوں گے، نہ تمہارا تعصب چلے گا۔ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے اعمال پر، نیتوں پر، دل کے اخلاص پر، not on the name of your group۔ اللہ فیصلہ کرے گا، اور کیسا فیصلہ؟ جو عادل مطلق کا فیصلہ ہوگا، جو حق و باطل کے درمیان فرق کرے گا، جہاں کسی مولوی، کسی خطیب، کسی پیر، کسی شیخ، کسی مفتی کے فتوے نہیں، صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی آیت کی مصداق بن جائیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں بیان کرتے ہیں، مگر عمل میں تعصب، زبان پر کفر کے فتوے اور دل میں تکبر ہوتا ہے۔ خود کو بچائیے، دوسروں کو معاف کیجیے۔ تو جس نے اللہ کی طرف نسبت جھوٹی باندھی وہ گمراہ بھی ہے اور گمراہ کن بھی ہے۔ یہ دنیا یاد رکھیے کہ دارالعمل ہے، جہاں جھگڑوں میں پڑھنے والے ہار جاتے ہیں اور خاموش ہو کر اللہ کی رضا تلاش کرنے والے جیت جاتے ہیں۔ تو آپس میں محبت پھیلائیے، نفرت نہیں۔ ہدایت پر عمل کیجیے، ہدایت کا دعویٰ نہ کیجیے، اور اللہ کے فیصلے کو اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں فرقہ واریت سے، تعصب سے اور فتووں کی بازی گری سے بچائے، اور ہمیں وہ علم عطا کرے جو دل کو جھکا دے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اہل کتاب جن کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، نبیوں کی تعلیمات تھیں، وہ کیسے ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے؟ کیا آج ہم مسلمان انہی کے نقش قدم پر نہیں چل رہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت کی آگ بجھا دی جائے ہمیشہ کے لیے، تو ہمیں محبت اور اتحاد کا پیغام عام کرنا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے،
کہ آپ کو ہم صحیح معنوں میں اسوہ حسنہ بنا سکیں اور ہمیں فرقہ واریت سے بچائے اور صحیح مسلمان بنائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل ہم اگلی آیت مبارکہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔